میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ان کو کلمے کی دولت سے نوازا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ کے بندوں کی دوسری قسم وہ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں کلمے والوں میں سے بنایا، ایمان والوں میں سے بنایا، مسلمان بنایا۔ ہمیں ہمارے دل کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور اللہ نے جتنے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں وہ سب برحق ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے مسلمان کا اور غیر مسلم کا ایک راستہ نہیں بنایا۔ ان کی دنیا میں جتنے معاملات ہیں اللہ نے مختلف راستے بنائے ہیں۔ مسلمان کا راستہ الگ ہے، غیر مسلم کا راستہ الگ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں دنیا کی مسائل، رزق کی مسائل، پریشانی اور مصیبتوں کے مسائل جب صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ نے ہر مسلمان کو ان مسائل کو اللہ کی ذات سے حل کروانے کے لیے 6 راستے دیے ہیں۔ اس میں 5 راستے وہ مسلمان کے ہیں اور ایک راستے میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شریک ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں چونکہ صحابہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے معیار ہے، ان کی زندگی کسوٹی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی پر پرکھیں گے۔ اگر ہماری زندگی صحابہ کی زندگی کی مطابق ہے تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر ہماری زندگی صحابہ کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہے تو ہم غلط راستے پر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ سے فرمایا اگر یہ کافر اور مشرک اور یہ منافق ایسا ایمان لے کر آئے جیسے تم لے کر آئے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت کے راستے پر پڑیں گے۔ تو صحابہ کی زندگی یہ ہدایت کا راستہ ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے صحابہ کو، جو صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی زندگی میں 6 چیزیں ملتی ہیں۔ تنگی آ گئی، رزق کا مسئلہ ہے، دنیا کے حالات پریشان، آج کل ہم سب پریشان ہیں، سب حالات میں مبتلا ہیں، سب مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ اب اس کے لیے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے عقل سے کوئی چیز طے کر کے اس پر چلنا شروع کر دیں، اپنے عقل سے ایک راستہ
اختیار کر لے اس پر چلے، اور ہم یہ سوچیں کہ جب اس راستے کو ہم اختیار کریں گے تو ہم ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے نکل جائیں گے۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں کون سے راستے اختیار کیے تھے، ان راستوں کو جب ہم اختیار کریں گے پھر ہم ان حالات سے نکلیں گے۔ اور ان 6 راستوں میں سے اللہ معاف فرمائے، دین سے دوری کی وجہ سے، چونکہ ہم دین سے بہت دور ہیں، ہے مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دین سے دور ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے وہ جو یقینی، دیکھو یہ جو 6 راستے ہیں ان میں سے 5 راستے بالکل یقینی ہیں کہ ان پر چل کر یہ ہو نہیں سکتا کسی کا مسئلہ حل نہ ہو۔ یہ وہ راستے جو اللہ نے بیان فرمائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ان میں سے ایک راستہ وہ ظنی ہے، ہو سکتا ہے کام ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، اس میں کافر اور مسلمان شریک ہے، لیکن یہ جو 5 راستے یقینی ہیں یہ خالص مسلمان کے لیے ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم دین سے اتنے دور چلے گئے کہ وہ 5 راستے ایک طرف رہ گئے، ہم غیر مسلم اکٹھے ایک راستے پر چل پڑے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں اسباب ہیں، سہولتیں ہیں، چیزیں ہیں۔ اب اللہ نے جو ان کو دنیا کے اسباب دیے، دنیا کی سہولتیں اللہ نے دیے، اس میں اللہ کی کوئی اور حکمت ہے جو اللہ نے ان کو دیے، اور مسلمان کے لیے اللہ کا راستہ اور ہے۔ ان راستوں میں سے سب سے پہلا راستہ جو ہے نا وہ نماز کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والوں، کن کو مخاطب کیا جی؟ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا۔ ایمان والوں، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کس کی مدد حاصل کرو؟ اللہ سے مدد کو طلب کرو۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی آدمی عزت نہیں پا سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی کو راحت چین سکون مل نہیں سکتا اللہ کی مدد اور ارادے کے بغیر۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والوں، اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ اللہ نے صبر اور نماز کو جوڑا ہے آپس میں، صبر نماز، صبر نماز، صبر نماز، کہ اللہ کی مدد یقینی ہے، اللہ کی مدد اس پر پورا یقین ہے، اللہ ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو آدمی نماز کے راستے سے، جو آدمی صبر کے راستے سے اللہ سے مدد طلب کرے گا اس کا کام ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے آج جو راستے غیر مسلم نے اختیار کیے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی مسائل کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، جو راستہ غیر مسلم نے اختیار کیا ہے وہی راستہ مسلمان نے اختیار کیا ہے۔ غیر مسلم کے لیے تو اللہ کا وہ راستہ طے ہے، اس لیے اس پر وہ چل رہے ہیں اور ان کے پاس اسباب بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں۔ مسلمان کے لیے جو 5 راستے طے تھے اللہ کی طرف سے، مسلمان نے ان راستوں کو چھوڑ دیا، جا کر غیر مسلم کے ساتھ ان کے راستے میں مل گیا۔ اب مسلمان بیچارہ روزانہ ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، اور اس کی عزت میں کمی ہو رہی ہے، اور یہ 2 حالات سے دوچار ہو رہا ہے، اور اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ مسلمان کے پاس سب سے پہلا سبب کون سا ہے جی؟ وہ نماز ہے۔
نماز اس میں آدمی کی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کاندھیلوی، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان کے جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، رزق کے ہو گئے، باقی تمام چیزوں کے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے مسائل، فرمایا یہ مسائل تو جو آدمی سنت اور مستحبات کی رعایت رکھ کر وضو کرے گا، کیا کرے گا جی؟ مسلمان کے پاس اعمال ہے، مسلمان کا راستہ عمل کا راستہ ہے۔ فرمایا جو آدمی سنت اور مستحبات کو سیکھ کر ان کے مطابق وضو کرے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اللہ مسلمان کے اس وضو سے حل فرمائیں گے۔ مسلمان کی وضو میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ یہ مسائل اس کی وضو سے حل فرما دیں گے۔ فرمایا نماز تو آخرت کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ کیوں بھائی؟ دوزخ کی آگ بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، چھوٹا مسئلہ ہے؟ قبر بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ موت کا فرشتہ ہمارے سامنے کس حالت میں آتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چھوٹا مسئلہ ہے؟ جنت اور دوزخ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ مسلمان کی نماز تو ان بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہماری نمازیں اس قدر گر چکی ہیں کہ ہماری نمازوں سے ایک گلاس پانی بھی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ بڑے مسائل تو دور کی بات ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ۔ بدر کی رات ہے، بدر، صحابہ کی تعداد تھوڑی ہے، 2 تلواریں، غالباً 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا، باقی سب کوئی پیدل، سارے اکثر کے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ تعداد 313 کی ہے، اور صحابہ کے پاس جو جگہ تھی جنہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی نہیں ہے۔ کافروں کی تعداد 1000 ہے، ان کے پاس تلواریں، ان کے پاس گھوڑے، ان کو جو ہے نا جنگ کے میدان میں لڑائی کا شوق دلانے والی ان کی عورتیں، ان کے پاس دنیا کے اعتبار سے سارا سامان پورا ہے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، ان کے پڑاؤ کی جگہ پر پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بدر کی رات یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت اگر یہ 313 مٹ جاتے اور ختم ہو جاتے تو قیامت تک اللہ کا دین ختم ہو جاتا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس لیے اس مسئلے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دنیا کے کوئی وسائل اختیار نہیں کیے۔ آپ ساری رات مصلی پر کھڑے رہے، نماز پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ یہ 313 ہے، یہ ننگے ہیں، ان کو کپڑا پہنانے والا تو ہے، یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے سینوں کے اندر کی رازوں کو جانتا ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ نے اپنی مدد اتاری، کس کے ذریعے سے اتاری؟ نماز کے ذریعے سے اتاری۔ اللہ کی نبی ساری رات مصلی پر، جہاں اللہ کا نبی سجدہ کرتے تھے، صحابی فرماتے ہیں وہ جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔
دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو یہ پتہ ہے یہ میرا رسول ہے، اللہ کو یہ پتہ ہے یہ صحابہ ہے، اللہ کو یہ پتہ ہے یہ حق پر ہے، اللہ کو یہ علم ہے کہ یہ نبی میں نے بھیجا ہے، اس کو خاتم النبیین میں نے بنایا ہے، اس کو سید المرسلین میں نے بنایا ہے، اس کو امام الانبیاء میں نے بنایا ہے، اس کے ساتھ چلنے والے صحابہ ننگے پاؤں ہیں، اس کی تابعداری میں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ساری حالات اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرے دین کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ کیا اللہ اپنی نبی کی زبان سے نکلنے کے بغیر بھی مدد اتار سکتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو راستہ دکھایا ہے کہ جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو اللہ وہ نماز کے ذریعے سے حل فرمائیں گے۔ کس کے ذریعے سے حل فرمائیں گے؟ نماز کے ذریعے سے۔ یہ نماز میں لگ جاؤ۔ اور سب سے بڑی کمی جو ہے نا آج ہمارے اندر نماز کی ہے، سب سے بڑی کمی نماز کی۔ تو سب سے پہلا سبب جو مسلمان کے پاس رزق کا یقینی سبب جس پر ملے گا، نہیں ملے گا یہ بات نہیں ہے، ملے گا، وہ نماز کا ہے۔